کہ جو کیسز ہیں ان کی پھر کوئی بیسس نہیں ہے کہ اگر مذاکرات کی کنجی ہے تو پھر مذاکرات سے باہر آ جاتے ہیں، مذاکرات کر کے اندر چلے جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا اسٹیٹمنٹس تو یہی لگ رہا ہے نا. آپ اس بات کو ڈینائی کر سکتی ہیں؟ کیا آپ اس بات کو ڈینائی کر سکتی ہیں کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی نے حملہ نہیں کیا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے؟ یہ عدالتی فیصلہ جلدی سے بھی کر کے دے دیں. چھوڑ دیں یہ جو چیزیں سبجوڈس ہیں، میں 1 سال ہونے والا ہے، میں چاہتی ہوں کہ فاسٹ ٹریک ہو کے فیصلے سامنے آ جائیں. آپ 2 منٹ سبجوڈس کو بھی چھوڑ دیں. ابھی رات ہے کہ دن ہے؟ رات ہے نا اس وقت. کیا ویڈیوز نہیں موجود ان لوگوں کی جن کو بعد میں بھی ٹکٹیں دی ہیں انہوں نے؟ میں نام لے سکتا ہوں اگر آپ کہتی ہیں. جن کی ویڈیوز جو کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا ہوا وہاں پہنچو حملہ کرو، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں. دیکھیں یہ دن کو رات، رات کو دن نہ کریں. اتنا کوئی وہاں پہ بیوقوف تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک کام کیا ہے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد معاملات کو آپ ٹھیک طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ہم اس بات کو دیکھیں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی ووٹ پڑا ہوا ہے، ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر پولرائزیشن نیچے ہے. لیکن یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ گنڈاسا ہاتھ میں لے لے اور کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. آپ بات چیت سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، اور معاملات حل پہلے بھی ہوئے ہیں. بات چیت کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم نے نقطۂ آغاز کر دیا نا، ہم نے نقطۂ آغاز کر دیا. ہماری لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ ای سی ایل سے ان کے نام بھی نکال دیے. اب یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اب یہ انہوں نے یہ کر کے پہلے دیکھ لیا نا. انہوں نے کہا جی الیکشن کراؤ گے تو ہم بات کریں گے. ہم نے نہیں کرایا. انہوں نے 2013 سے 18 وائلیٹ کر دیا نا. نہیں تو جتنا پی ٹی آئی نے ہائیبرڈ نظام کا بیچ بو کے آئین کا جو دھجیاں اڑائی ہیں، اس پورے پروسیس میں جو آئین وائلیٹ ہوا ہے، جو پروسیسز وائلیٹ ہوئے ہیں، جو اداروں کی تباہی ہوئی ہے. آئین اس دن وائلیٹ ہوا تھا جس دن اس نے کہا تھا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی. آئین اس دن وائلیٹ ہوا تھا جس دن آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا. آئین خالی یہ کوئی عمران خان کے مفادات کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک بات ہے. آئین اس دن وائلیٹ ہوا تھا جس دن ہائیبرڈ نظام کا بیج بویا گیا تھا. آج تو وہ تناور درخت بن گیا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ جمہوریت کی طرف جائے تو وہ بات چیت سے معاملات ہوں گے. اس نظام کو پانی دیتے رہے. ہم نہیں دے رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن. دیکھیں ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کر کے اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کیا، جس کا فائدہ عمران خان صاحب نے بھی اٹھایا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے معاملات حل، اور یہ دیکھیں جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں نا، ہم سب پولیٹیکل ورکر ہیں. سب کو پتا ہے کہ جی بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا. اگر آپ کہیں ہم سے بات نہیں کرنی، ہم آپ دیکھیں عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کیوں بات نہیں کرنا چاہتے. عمران خان صاحب بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہم ان کو نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جیل سے ہم نہیں نکال سکتے. اچھا. وہ اس لیے ہم سے دیکھیں نا، اگر آپ کا اپنا مفاد اتنا آپ کے ذہن پہ غالب آ گیا ہے کہ آپ عوامی مفادات کو نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے نا. تو یہ اگین جو بار بار یہ بات ہے کہ بات تو ٹیبل پہ کرنی ہے، صرف نقطہ آغاز میں فرق ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اور اس کی ماضی میں مثالیں ہیں. تو نقطہ آغاز آپ کے نزدیک جب خان صاحب نکلیں گے اس کے بعد بات چیت ہوگی، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے فیصلہ تو خود کریں گے نا. ہاں چلے اس کے بعد بھی، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی جیسے بات چیت ہوتی ہے وہ بالکل ڈائلاگ تو کبھی نہیں رکتا، کبھی نہیں رکتا. برے سے برے حالات میں، جنگوں میں بھی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے جو سٹانچ اپوننٹس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے گفتگو شروع کرنی ہو. عفنان بھائی نے کچھ باتیں کی، میں پہلے بریفلی اس کو رسپونڈ کر دوں. انہوں نے آپ کو کہا جی کہ وہ آر ٹی ایس والا الیکشن بھی، اس کے تناظر میں بھی بات نہیں ہوگی، 8 فروری کے تناظر میں بھی بات نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ اس پہ بات نہ کریں. تو یہ جو بھی 12 الیکشنز کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں کیا، کیا اس کے تناظر میں بات ہو سکتی ہے؟ جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی میچ نہیں کیا فارم 47 45. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو چوری ہوئی تھی، اور یہ جو ابھی بائی الیکشن ہوا ہے اس میں بدماشی، ڈکیتی اور بلیٹنٹ بے شرمی کے ساٹھ کیا گیا جو کچھ کیا گیا ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں. میرے بھائی ہیں، سمجھدار ہیں، انہوں نے خود کہا رات ہے نا، اس کو دن تو نہیں کہہ سکتے. میرے خیال میں جو ایویڈنس بائی ایٹ لارج پورے پاکستان میں موجود ہے ان 12 الیکشنز اور حلقوں کے حوالے سے، اس کو بھی دن کو رات نہیں کہا جا سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پچھلی دفعہ جو معاملہ 47 کے اوپر کیا گیا تھا اور 47 والی چوری پکڑی گئی اور کھلے عام آ گئی، تو اس دفعہ انہوں نے فارم 45 اور 46 کے حوالے سے ایون بیفور الیکشن 3 دن پہلے بڑے انہوں نے اوبیسلی ایک سکٹ جو ہے وہ بار بار تو نہیں نہ چلتا ہوتا جی. ایک ترکیب ایک الیکشن میں چلتی ہے، جب وہ نظر آئے تو دوسری دفعہ دوسری کرنی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں اگر کسی الیکشن پہ پچھلے 2 الیکشنز کے، چاہے وہ ہماری طرف سے تھا چاہے وہ ان کی طرف سے تھا، اور اس تناظر پہ بات نہیں ہو سکتی تھی، تو اگر یہ چاہتے تھے تو کم از کم ان الیکشنوں کے تناظر میں گفتگو چل سکتی تھی. اگر یہ بلیٹنٹ بدماشی نہ کی جاتی، اگر یہ بے ایمانی نہ کی جاتی، ان کے پاس بے شک فارم 47 کی چوری ہی صحیح، ان کے پاس میجورٹی نیشنل اسمبلی میں بھی تھی، بے شک 47 کی چوری ہی صحیح، پنجاب اسمبلی میں بھی ان کے 100 کے قریب جو ہے وہ ایم پی ان کے زیادہ تھے،
تو اگر یہ 12 سیٹوں کے اوپر اگر یہ ایمانداری سے بغیر بدماشی کے الیکشن ہونے دیتے، ایک ایک حلقے کے اندر ایم پی اے کے 8-8 ہزار پولیس والے ڈپیوٹ کیے گئے. اب میں اس تفصیل میں اپنا ٹائم نہیں ضائع کروں گا، وہ یو نو اینڈ آئی نو اینڈ مائی بردر آلسو نوز کہ کیا ہے. سو وہ کچھ ہوا، اس پہ بات کر لیتے. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ کیونکہ وہ وزیر اعظم ہم شاید ان کو نہیں بنا سکتے یا ہم ان کو باہر نہیں لا سکتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بالکل یہ میرے لیڈر پہ میں اس بات پہ اس لیے نہیں آتا، اور یہ بات ان کو اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ کلیئرٹی سے میں بتا دیتا ہوں. اس ملک میں اگر عمران خان آج وزیر اعظم بننا چاہے نا جی، تو ان کو کسی نے پوچھنا تک نہیں ہے. اس ملک میں تو جو ڈیلز ہوتی ہیں اگلے تو مریض آدمی کو پڑے ہوئے کو قطری جہاز بلا کے تو ایسے کر کے پاکستان سے باہر بھیج دیتے ہیں. یہاں تو جب ڈیل اگلے کرنا چاہتے ہیں اور جب کوئی حکومت ان کے لیے بیگیج بن جاتی ہے، اس سے جان چھڑانے کی ان کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے. تو اگر عمران خان صاحب آج وزیر اعظم بننا چاہیں، عمران خان صاحب آج باہر آنا چاہیں، اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے مقتدرہ سے، یا ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، اگر خان بات کرنا چاہے تو آدھے منٹ سے پہلے خان باہر بھی ہوگا اور 10 دن کے اندر پھر خان وزیر اعظم بھی ہوگا. یہی ٹریبونل ہوں گے، انہی ٹریبونل میں فیصلے ہوں گے، وہ ساری سیٹیں واپس جائیں گی، ان کا پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کہاں جائیں گے. ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں آگے آ جاتا ہوں، میں آگے جاتا ہوں. بات کرنا ہی نہیں چاہتا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں. میں کل خان صاحب کو مل کے آیا ہوں. خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح رینگنے کا تک نہیں بنتا ہے. انہوں نے کہا میں غلامی قبول نہیں کروں گا. آپ مجھے 9 مہینے نہیں، آپ مجھے 9 سال رکھ لیں. 9 سال نہیں، آپ مجھے آخری دم تک رکھ لیں. میں اس قسم کی کسی چیز کے سامنے جھکوں گا نہیں. کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کر ہی نہیں رہا رابطہ آپ سے، آپ ایک سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں. ہم تو کوئی بیانیہ، آپ گواہ ہیں اس بات کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کس بندے نے پچھلے 1 سال کے اندر 9 مہینے کے اندر آپ ٹی وی سے اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہم سے بات نہیں کر رہا. ہمیں تو آفرز انہی کے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں. اگر میں یہ نہیں کہتا کہ بری بات ہے، میں یہ بالکل نہیں کہتا، مگر اگر بات کی ہے تو عرفان صدیقی صاحب نے کی ہے، اگر بات کی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے، اگر بات کی ہے تو ان لوگوں نے کی ہے. دونوں نے بات کی، نواز شریف ہماری طرف سے کیا دیکھیں نا، اگر ہم اتنے مرے جا رہے ہیں باہر آنے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے، تو پھر کوئی یہ تو بتا دینا کہ ہم نے کس کے ساتھ بات انیشیٹ کی ہے. ہمیں یہ بھی تو بتا دینا. سو یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھیں یہ سمپل سی بات ہے. میرے باپ کو آپ نے اندر کیا ہو اور آپ کہیں پتر میرے نال پہلے شامی آ کے گل کرنا، اس تو بعد میں دیکھاں گا، اس طرح نہیں ہو سکتا. ہمارے قائد کو اندر کرنے کے بعد بالکل ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اس کے جو مرضی کانسیکوینسز ہو، اس کا جو مرضی مطلب ہو کہ جی کیونکہ آپ بات نہیں کریں گے چیزیں آگے نہیں جائیں. انہوں نے حکومت لے لی ہے، حکومت چلائیں، ان کو روک رہا ہے. ان کی عددی برتری ہے، جیسے بھی ہے فارم 47 علی صحیح ہے تو صحیح نا، چلائیں حکومت. بار بار یہ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی ساڈا بندہ بھی 10 جو پہ ساڈا گل کرو یار، کبھی ہم نے ان کو کچھ کہا ہے. باقی رہ گیا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کے اپنے دوست، بڑے سینئر دوست، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. مجھے بھائی نے کہا جی اگر ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے جس سے مرضی کر لیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پروسیس کے تھرو چیزیں چلیں گی. یہ بھی تھکن گے، چیزیں بھی تھک جان گیا. کب تک بدماشی، جبر، ظلم، لا قانونیت، کب تک؟